السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا فائز۔ حضور نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا، لہذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں پر سخت گیر ہے، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، یہ منافق ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے۔ آپ اپنے گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک روز خواب میں جنت کی سیر کی تو میں نے ایک عورت کو ایک محل کے قریب وضو کرتے دیکھا، تو میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا، حضرت عمر کا۔ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رونے لگے اور پھر فرمایا، رسول اللہ، آپ سے کیا غیرت، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر عشاء کے وقت مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اچانک کسی شخص کے ہنسنے کی آواز آئی۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں قبیلہ بنی ثقیف سے ہوں۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں طائف کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ یاد رکھو، اس مسجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، میرے پاس کسی صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا، حضرت ابوبکر کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، حضرت عمر کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، حضرت عثمان کو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے کان میں بات کرنی شروع کر دی، اور حضرت عثمان غنی کا رنگ بدل رہا تھا۔ جب یوم الدار آیا، جس دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت عثمان گھر میں محصور ہو گئے، تو ہم نے کہا، اے امیر المؤمنین، کہ آپ باغیوں سے جنگ نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، حضور نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد پر پکا ہو چکا ہوں، جمع رہوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضرت عثمان گھر میں محصور تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا، آپ تمام لوگوں کے امام ہیں، اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے آپ جو چاہیں اختیار فرما لیں۔ یا تو آپ گھر سے باہر آ کر ان باغیوں سے جنگ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے، پھر آپ حق پر ہیں اور یہ باقی لوگ باطل پر ہیں۔ آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھولیں، کیونکہ پرانے دروازے پر تو یہ باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نئے دروازے سے چپکے سے باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں، کیونکہ یہ باقی لوگ مکہ میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھر آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان نے ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی اور فرمایا، میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خون بہانے والا میں بنوں۔ باقی رہی یہ تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں، وہاں یہ باقی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے، تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس پر ساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آدمی بنوں۔ اور تیسری تجویز کہ میں ملک شام چلا جاؤں، وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ بھی ہیں، سو میں اپنے دار ہجرت اور حضور کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوستو، یہ آپ کو اگر واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔